اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 75 سے أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ الگ الگ الفاظ کا ترجمہ دیکھیں گے۔ کیا یہ حرف استفہام ہے اور یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے؟ پس یا پھر تطمعون طمع سے نکلا ہے۔ طمع لالچ اور حرص کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، طمع کرنا، لالچ کرنا، حرص کرنا، توقع یا امید کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور اس کے شروع میں جو تا ہے تطمعون، یہ تا مخاطب کے صیغے کو ظاہر کر رہی ہے۔ صیغہ عربی زبان میں ورڈ اور لفظ کو کہتے ہیں، تو یہ مخاطب مضارع مخاطب کے لفظ کو ظاہر کر رہی ہے، اور آخر میں جو واو ہے یا واو نون ہے یہ ضمیر ہے، فاعل اور سبجیکٹ کو ظاہر کر رہی ہے۔ کیا فا پھر یا پس تطمعون تم طمع رکھتے ہو، تم توقع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، ان کہ یؤمنو وہ ایمان لے آئیں گے، یہ بھی مضارع کا لفظ ہے، اور یا غائب کے لفظ کو ظاہر کر رہی ہے وہ، اور آخر میں واو ضمیر ہے، فاعل کی علامت ہے، وہ سب یؤمنو وہ ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے، تمہاری خاطر یا تمہاری دعوت پر یا تمہارے کہنے پر۔ لکم کا لفظی مطلب یہی ہوتا ہے تمہارے لیے، اور یہاں پر مراد ہے کہ تمہاری دعوت پر، تمہارے کہنے پر، تمہاری خاطر وہ ایمان قبول کر لیں گے۔ یہاں پر واو حال کے لیے ہے، یہ حال کے معنی کو واضح کر رہا ہے۔ واو کے متعدد ترجمے آتے ہیں، واو کا ترجمہ، اور واو کا ترجمہ قسم بھی آتا ہے، جیسے والسماء آسمان کی قسم، اور واو کا ترجمہ حالانکہ بھی آتا ہے۔ جو گرامر کی کتابیں ہیں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ واو اور اس کے استعمال کے مختلف طریقے اور ترجمے لکھے گئے ہیں، کہاں کس معنی کے لیے آتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے ساتھی جب قرآن پاک کا از خود مطالعہ کرتے ہیں اور انہوں نے سرسری طور پر یہ دیکھا ہوتا ہے کہ واو کا ترجمہ اور ہوتا ہے، تو وہ بعض دفعہ بحث میں الجھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک شخص تھے جو ہمارے پاس دارالافتاء میں آئے اور کہنے لگے کہ واو کا ترجمہ تو اور ہوتا ہے، تو فلاں جگہ اس کا ترجمہ اور نہیں کیا گیا، کیوں نہیں کیا گیا؟ تو انہیں سمجھایا کہ واو کے متعدد تراجم آتے ہیں، مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بہت اہم بات ہے کہ صرف انسان چند ایک الفاظ کو سوچ کر یہ نہ سمجھے کہ مجھے عبور ہو گیا ہے کسی لغت اور زبان پر، اس کے متعدد الفاظ اور ان کے استعمالات اور ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی آتے ہیں۔ بہرحال ہوا اور قد یقیناً یا تحقیق، کانا تھا تھے، کانا کا ترجمہ ہے بھی آتا ہے، تھا بھی آتا ہے۔ فریقن ایک گروہ، ایک جماعت،
فریقن اردو میں بھی بولا جاتا ہے، فریق اول، فریق دوم، جماعت، گروہ، منہم ان میں سے، من سے، ہم ان سب، ہم ضمیر جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہوا یا ہو آتا ہے۔ وقت کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ تھے، ایک فریق تھا، یسمعون وہ سنتے تھے، یسمعون میں یا غائب کے لفظ کی علامت ہے مضارع کے لیے، اور آخر میں واو جمع کی ضمیر ہے۔ یسمعون وہ سنتے، سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، سماعت سے نکلا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے سماعت، آلہ سماعت، کانوں کو جو لگا کر آواز کو سنتے ہیں۔ یسمعون وہ سنتے۔ آپ اس ترجمے کی طرف غور کیجئے، اس ترجمے میں ہے وہ سنتے تھے، یہ تھے کہاں سے آیا ہے؟ مضارع کا ترجمہ تو ہوتا ہے وہ سنتے ہیں یا وہ سنیں گے، تو یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ مضارع کے شروع میں جب کانا آئے تو اس میں ماضی استمراری کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، پاسٹ میں تسلسل کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر آ جاتا ہے اس میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کانا آیا ہے شروع میں، کانا یسمعون، کانا فریقن یسمعون، تو ایک گروہ کے لوگ سنتے تھے، تو اس میں جو تسلسل پیدا ہوا، استمرار آیا، وہ کانا کی وجہ سے آیا ہے۔ کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم پھر، یحرفون وہ اس کو بدل دیتے تھے، یحرفون بھی مضارع کا لفظ ہے یا غائب کی علامت ہے مضارع کی، اور واو جمع کے لیے ہے، وہ تحریف کر دیتے تھے۔ حرف یحرف تحریف کرنا، بدل دینا، ہو اس کو، وہ ضمیر ہے واحد کی اور یہ لوٹ رہی ہے کلام کی طرف، تو اس کلام کو وہ تبدیل کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے۔ من بعد ما عقلوہ اس کے بعد جو وہ سمجھتے تھے اس کو، من کا الگ سے یہاں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، بعدی بعد، ما جو، ما یہاں موصول ہے، اس میں موصول ہے، جیسے الذی جو، عقلہ، عقلہ کا مطلب ہوتا ہے عقل حاصل کرنا، سمجھنا، عقلو واو ضمیر ہے جمع کے لیے، وہ سمجھتے ہو اس کو، اور ہو ضمیر ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، جس کو سمجھ لیتے تھے وہ، تو سمجھنے کے بعد وہ اس کو تبدیل کر دیتے تھے، وہ اور ہم وہ یعلمون جانتے تھے۔ یہاں پر بھی واو حالانکہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے، اور وہ جانتے تھے، اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور وہ حالانکہ وہ جانتے تھے۔ وَإِذَا اور جب، لقو ملاقات سے نکلا ہے، ملنا، لقو وہ ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، الذین ان لوگوں سے جو، الذی کی یہ جمع ہے، متعدد مرتبہ گزر چکا ہے، اور آخر میں یا نون جمع کی علامت ہے۔ یہ علامات چونکہ بار بار آ رہی ہیں اس لیے ان کو میں زیادہ بیان میں نہیں لا رہا، تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یا نون جمع کے لیے آتی ہے۔ الذین ان لوگوں سے جو، آمنو ایمان لائے، قالو وہ کہتے، آمنا ہم بھی ایمان لائے، قالا کہنا، قول سے ہے بات کرنا، اور واو جمع کی ضمیر ہے، قالو وہ کہتے، آمنا یہاں پر دو نون ہے،
ایک آمنا کا نون ہے اور دوسرا نون الف نا یعنی ضمیر کا نون ہے ہم، ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے میں داخل کر دیا، اس کو ادغام کرنا کہتے ہیں۔ آمن نا تو دونوں آپس میں متصل ہو گئے، ادغام ہو گیا آمنا، تو ایمان لائے ہم، تو ہم کس لفظ کا ترجمہ ہوگا؟ نا کا۔ ہوا اور اذا جب، خلا تنہا ہوتے، خلا خلوت سے نکلا ہے، خلوت تنہائی کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے خلوت، جلوت، جلوت کے مقابلے میں ہے خلوت۔ جلوت کا مطلب ہوتا ہے سب کے سامنے اور خلوت کا مطلب ہوتا ہے تنہائی میں، جلوت سے ہے جلوہ۔ وَإِذَا خَلَا اور جب تنہا ہوتے، بعضهم ان میں سے بعض، الی بعض بعض کی طرف، تو ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ ملتے اور تنہا ہوتے، قالو تو وہ کہتے، کیا، تحدثون، حدث یحدث بتانا، بات کرنا، اسی سے حدیث کا لفظ بھی ہے۔ حدیث لغت کے اعتبار سے بات کو کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے، تو اسی سے یہ فعل بنا ہے حدثا، اس کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں بیان کرے اسے محدث کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ حدث یحدث لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے، بات کرنا، بتانا۔ کیا، تو، تم، اور اسی طرح واو بھی جمع کے لیے ہے، مخاطب کی ضمیر ہے، تو حدثون تم بتاتے ہو، ہم ان کو، بما با کا الگ سے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، ما اس میں موصول ہے جس کا ترجمہ ہے جو، بما جو، فتح کھول دیا، فتح فتح سے نکلا ہے، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اور فتح شکست کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے، فتح ہو گئی، شکست سے محفوظ رہے، تو یہاں فتح سے مراد ہے کھول دینا، واضح کر دینا۔ فتح کھول دیا، اللہ اللہ تعالی نے، علیکم تم پر، اللہ نے جو تم پر کھول دیا ہے، لی تاکہ، لی لیے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور لی تاکہ کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ مضارع کے شروع میں جب لی آئے، لام زیر لی، تو اس کا ترجمہ عموماً تاکہ کرتے ہیں، کبھی یہ لام امر بھی ہوتا ہے، اس وقت اس کا ترجمہ چاہیے کہ کرتے ہیں، لیکن جو ناؤنس کے شروع میں آتا ہے، اسماء کے شروع میں آتا ہے لی، جیسے للہ، لی زیدن، وہاں لام حرف جار ہے اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں لیے، واسطے، تو یہاں پر لی تاکہ کے معنوں میں ہے، لی تاکہ، یحاجو، یحاجو حجت سے نکلا ہے، حجت سے یہ ایک خاص باب بنایا، حاج یحاجو، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے پر حجت پیش کرنا، ایک دوسرے سے جھگڑنا اور جھگڑے میں دلیل دینا ایک دوسرے کے خلاف، اسے عربی زبان میں یحاجو کہتے ہیں۔ لی تاکہ یحاجو، وہ حجت پیش کریں، وہ دلیل پیش کریں، یعنی جھگڑا کرتے ہوئے دلیل پیش کریں، کم تم پر، بھی اس کے ساتھ،
تو اس کے ساتھ وہ تم پر حجت پیش کریں، اس لیے تم کھول رہے ہو، اس لیے تم بتا رہے ہو۔ عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، عند پاس، ربی رب، کم تمہارے، تمہارے رب کے پاس یا تمہارے رب کے ہاں۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ حرف استفہام ہے، کیا، فا پس، لا نہیں، تعقلون عقل سے ہے، تم عقل نہیں رکھتے، کیا، و اور لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، اور کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، ما جو، یسرون اسر یسر سے ہے باب افعال، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور یہ سرن سے نکلا ہے، سر راز کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں آتا ہے علانیہ، سب کے سامنے جو واضح ہو، تو یسرون وہ چھپاتے ہیں، ہوا اور ما جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، اعلن یعلن اعلان سے نکلا ہے، اعلان کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، اسی سے اعلان کرنا بھی بولا جاتا ہے، جیسے کوئی بچہ گم ہو جائے تو مسجد میں اس کا اعلان کرتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں سب کو بتاتے ہیں، تو یعلنون ظاہر کرنا، سب کو بتانا، سب کے سامنے بات کرنا، وما اور جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، ہوا اور منہم ان میں سے، من کا ترجمہ یہاں کیا ہے میں سے کچھ، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جہاں پر سورۃ الفاتحہ کے ابتدائی رکوعات میں اس آیت مبارکہ میں من کا لفظ بولا گیا، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے کچھ یا لوگوں میں سے بعض، تو من بعض کے معنی بھی ظاہر کرتا ہے، کچھ کے معنی کو بھی واضح کرتا ہے، اس من کو خاص طور پر عربی میں کہتے ہیں یہ من تبعیضیہ ہے، یہ بعض کے معنی بتا رہا ہے، تو یہاں پر بھی من تبعیضیہ ہے، یہ بعض اور کچھ کے معنی ظاہر کر رہا ہے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ، امیون ان پڑھ ہیں، امیون جمع ہے امیون کی، امی کہتے ہیں جس نے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں جانتے وہ، الکتاب کتاب کو، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا مگر، امانیہ امانی جمع ہے امنیتن کی، امنیتن آرزو کو، امید کو کہتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہوگا الا امانیہ مگر امیدیں، تو کتاب کو تو نہیں جانتے، کتاب کا علم نہیں رکھتے مگر امیدیں رکھتے ہیں، اور ان نہیں، یہاں پر ان کا ترجمہ آپ کے لیے نیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے نہیں، ان کا ترجمہ عام طور پر جو آپ نے پڑھا ہے وہ ہے اگر، ان اگر، اور بعض مرتبہ ان بے شک کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ان کے معنوں میں آتا ہے، مگر یہاں پر ان جو ہے یہ نفی کے لیے آیا ہے، ان نہیں، کہاں پر ان نفی کے لیے ہوگا؟ اس مقام پر ان نفی کے لیے ہوگا جہاں اس ان کے بعد الا آ رہا ہوگا، الا اس بات کی علامت ہوگا کہ یہاں ان نفی کے لیے ہے، نہیں کے معنوں میں ہے، ان نہیں
ہم وہ، الا مگر، دیکھیے الا آیا ہے، اور ان وہاں پر بیشک کے معنوں میں آتا ہے جہاں پر اس ان کے بعد لام تاکید آ جائے، اس کی خبر پر لام ہوتا ہے، لام زبر لا، اور اگر ان علامات میں سے کوئی نہ ہو تو پھر عام طور پر ان کا ترجمہ وہاں پر اگر کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہاں ان کا ترجمہ ہے نہیں، ہوا اور ان نہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون گمان باندھتے ہیں، اور نہیں ہے وہ مگر وہ گمان باندھتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے، اور نہیں وہ مگر گمان باندھتے ہیں، یعنی اور کچھ بھی نہیں ہے مگر صرف گمان ہی باندھ رہے ہیں۔ اس کو اگر با محاورہ انداز میں تعبیر کریں تو اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ گمان باندھنے کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف گمان باندھ رہے ہیں۔ فویل، پس تباہی ہے، ویل عربی زبان میں تباہی کے لیے بولا جاتا ہے، فویل پس تباہی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں، کتابت سے نکلا ہے، مضارع کا لفظ ہے، یا غائب کی علامت ہے مضارع کی، اور واو ضمیر ہے، یکتبون وہ لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ایدی جمع ہے یدن کی، یدن عربی زبان میں ہاتھ کو کہا جاتا ہے، اور ایدی جمع ہاتھوں، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ، یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، عند پاس، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، لی تاکہ، دوبارہ لام زیر لی فعل مضارع کے اوپر داخل ہے، پہلے بھی یہ لفظ گزرا ہے جس کا ترجمہ آپ نے تاکہ کیا ہے، یہ ریزن اور وجہ اور سبب بتلانے کے لیے آتا ہے، تاکہ، لی تاکہ، یشترو وہ حاصل کریں، یشترو اشترا سے ہے باب افتعال، اس کا جو مجرد لفظ ہے وہ ہے شرا، جس کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، اور مشتری خریدار کو کہتے ہیں، اخبارات میں اشتہارات میں بھی لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش، خریدنے والا آدمی ہوشیار رہے، تو مشتری خریدار، یشترو وہ خریدیں، لیکن اس کا ترجمہ حاصل کریں بھی آتا ہے، حاصل کرنا، خریدنا، کمانا، اور بعض اوقات اس کا ترجمہ بیچنا بھی آتا ہے، اشترا ان الفاظ میں سے ہے جو خریدنے اور بیچنے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیشترو تاکہ وہ حاصل کریں، بھی اس کے ساتھ، ثمنن قلیلا تھوڑی قیمت، ثمن قیمت، قلیلن تھوڑی، فویل پس تباہی ہے، لہم ان کے لیے، ویل تباہی، لہم ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، من ما تھا اصل میں، من سے یا وجہ سے، ما جو، کتبت کتابت سے ہے، پہلے بھی گزرا ہے، لکھا، اس کے آخر میں جو تا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، اس کا الگ سے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ لفظ مؤنث لانے کے لیے، کرنے کے لیے تا لے کے آئے، کتبہ اس ایک آدمی نے لکھا، کتبہ اس ایک عورت نے لکھا، یہاں پر مؤنث کیوں لے کے آئے؟ اس لیے کہ ایدی مؤنث استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، تو ایدی فاعل بن رہا ہے، سبجیکٹ ہے کتبت کا، ہاتھوں نے لکھا، اس وجہ سے کتبت کو مؤنث لے کے آئے،
جتنے اعضاء کے نام ہیں جو اعضاء جفت ہیں، جیسے ہاتھ یا ارجل، پاؤں، جو اعضاء دو دو ہیں، وہ اعضاء عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. وویل، اور تباہی ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس وجہ سے جو، یکسبون، وہ کماتے ہیں. یکسبون کسب سے نکلا ہے، کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا. یہ لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، بلکہ پنجابی میں بھی بولا جاتا ہے، کسب کرنا، کسب کا لفظ. یکسبون، وہ کماتے ہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں. ایک لفظ ہوتا ہے لا، اس کا مطلب ہے نہیں. ایک لفظ ہوتا ہے لم، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی تاکید ہوتی ہے بنسبت لا کے، اور ماضی کے معنی ظاہر کرتا ہے. اور ایک لفظ ہے لن، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، اور تاکید بھی اس میں ہوتی ہے ہرگز نہیں، اور یہ فیوچر کی نفی کے لیے، مستقبل کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آئندہ کے زمانے میں ہرگز ایسا نہیں ہوگا. لن، ہرگز نہیں. تمسا، مسا یمسو کا مطلب ہوتا ہے چھونا، ہاتھ لگانا. اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے مس کرنا. مس کرنا یعنی ہاتھ لگانا کسی چیز کو. تمسا، یہ جو تا آئی ہے یہ مؤنث کے لفظ کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، یہ تا مخاطب کے لیے نہیں ہے. اور یہ مؤنث لفظ کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ النار آگے فاعل آ رہا ہے، اور یہ فاعل، یہ نار عربی زبان میں جو فاعل ہے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، آگ. اردو میں بھی آگ مؤنث استعمال ہوتا ہے. لن، ہرگز نہیں. تمسا، چھوئے گی، نہ، ہمیں، النار، آگ، الا، مگر، ایام، یوم کی جمع ہے دن، چند دن. اس کے اوپر جو تنوین ہے اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ کریں گے چند. ایامن، چند دن. معدودتن، گنتی کے. معدودہ مفعول کا لفظ ہے، عدد سے نکلا ہے. عدد کا مطلب گنتی کرنا، اور معدودہ جس کو گنا جائے، تو معدودہ گنتی کے. ایام معدودہ، گنتی کے چند دن. قل، آپ کہہ دیجئے، اتخذتم، اس لفظ پر غور کیجئے، یہ اصل میں تھا اتخذتم. حمزہ استفہام ہے، جس کا ترجمہ کیا، حمزہ استفہام آنے کی وجہ سے جو اتخذتم کا حمزہ تھا اس کو گرا دیا گیا. گرانے کا مطلب کہ لفظوں میں بھی عام طور پر نہیں پڑھا جاتا، اور یہاں پر اس کو لکھنے میں بھی برقرار نہیں رکھا گیا، لکھنے سے بھی ختم کر دیا گیا. تو الگ ہے اور اتخذتم الگ ہے. اتخذتم، کیا تم نے ٹھہرا رکھا ہے. اتخذ یتخذو کا لفظی مطلب ہوتا ہے ٹھہرانا، بنانا. باتخاذکم کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اتخاذ کا مطلب اتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنانا. تو اتخذتم، کیا ٹھہرا رکھا ہے تم نے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، عہدن، کوئی عہد، پس تو، لن، ہرگز نہیں، یخلفا، خلاف ورزی کرے گا. اخلف یخلف باب افعال سے ہے، خلاف کرنا. اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، خلاف، مخالفت. یخلفا، خلف، اس کے اصل حروف ہیں. خلاف ورزی کرنا. یخلفا، خلاف ورزی کرے گا. یہاں پر ہم یا کا ترجمہ نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ بعد میں آ رہا ہے. اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا. جہاں پر سبجیکٹ اور فاعل اس فعل کے ساتھ آ رہا ہو، اس کے بعد یا اس سے پہلے، تو اس قسم کی جو علامتیں اور ضمیریں ہوتی ہیں ان کا ترجمے میں ان کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا.
یخلف اللہ، خلاف ورزی کرے گا اللہ، عہدہ، اپنے عہد کی، فلن، پس ہرگز نہیں، یخلف اللہ، خلاف ورزی کرے گا اللہ، عہدہ، اپنے عہد کی، ام، یا، تقولون، تم کہتے ہو یا باتیں کر رہے ہو، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، تم باتیں کہہ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو، تم باتیں کر رہے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما، جو، لا، نہیں، تعلمون، تم جانتے، بلا، کیوں نہیں، بلا، اس کو حرف ایجاب کہا جاتا ہے، یہ جواب دینے کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ مثبت کو نفی یا نفی کو مثبت بتانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے نعم، نعم کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں، اور ایک لفظ ہے بلا، بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہمیں سزا نہیں ملے گی، کیوں نہیں ملے گی، ضرور ملے گی، تو بلا ان کی نفی کو اس بات میں تبدیل کر رہا ہے، کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں کے معنوں میں آتا ہے۔ من، جو، کسبا، کمائے، سیئتن، برائی، و، اور، احاطت، گھیر لے، احاط یحیط سے ہے، احاطہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے گھیرنا، احاطہ کرنا، احاطت، گھیر لے، تا مؤنث ہونے کی علامت ہے، اور خطیئت چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے یہ ورڈ اور لفظ مؤنث لے کے آئے، احاطت، گھیر لے، بھی، اس کو، خطیئتہ، اس کی خطا، خطیئہ خطا کو کہتے ہیں، اس کی جمع خطایا آتی ہے، خطیئتہ، اس کی خطا، فاولئک، بس یہ لوگ، اولئک جمع ہے ذالک کی، ذالک وہ ایک مرد اور اولئک وہ سب مرد، فاولئک، بس یہ لوگ، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدون خلد سے نکلا ہے، و نون آخر میں جمع کے لیے ہے، خالد ہمیشہ رہنے والا، اردو میں یہ نام بھی رکھا جاتا ہے خالد، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، والذین، اور جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، و، اور، عاملو، انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، اولئک، وہ لوگ، اصحاب الجنہ، جنت والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کی مختصر تفسیر، افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ ان آیات مبارکہ سے قبل کی آیات میں اللہ رب العزت نے یہود کے کچھ احوال کا تذکرہ فرمایا، جس میں ایک آدمی کے قتل کا واقعہ اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا ٹکڑا مقتول کو مارا جانے کا ذکر، اور مقتول کے زندہ ہو کر اپنے قاتل کے بارے میں بتلانے کا تذکرہ ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ اس کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا تو تمہارے دل نرم ہو گئے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب اس واقعے کو ایک وقت گزر گیا، تاخیر ہو گئی، تو دوبارہ تمہارے دل سخت ہو گئے، اور وہ دل نہ حق کو قبول کرنے کی طرف آ رہے ہیں اور نہ حق
دوسروں کی طرف پہنچانے اور رکاوٹوں کو دور کرنے کا سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں، تو ایسے دل بالکل غیر نفع بخش اور غیر فائدہ مند بلکہ نقصان کا باعث اور سبب ہیں۔ اب صاحب ایمان لوگوں کو کہا جا رہا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ اے مسلمانوں کیا اب بھی تم طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ ایسے لوگ تمہاری دعوت پر اور تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ بڑا مشکل ہے ایسے لوگوں کا ایمان قبول کرنا جن کے ایسے واقعات اور ایسے احوال ہیں جو تمہارے سامنے ذکر ہو رہے ہیں کہ اپنے نبی کے زمانے میں ان کی موجودگی میں ان کی باتوں سے وہ انحراف کیا کرتے تھے، ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، تو آج وہ تمہاری باتوں کو کس طرح سے قبول کر سکتے ہیں اور تمہارے کہنے پر وہ ایمان لے آ سکتے ہیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ انہی میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو اللہ کے کلام کو سنا کرتے تھے، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، پھر اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے اس کو سمجھنے کے بعد، حالانکہ انہیں علم بھی ہوتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو تبدیل کرنے کا بڑا سخت گناہ اور جرم ہے۔ چنانچہ یہود کا یہ وتیرہ رہا ہے، یہود کے جو اپنے آپ کو اصحاب علم شمار کرنے والے لوگ تھے، ان کے جو ربی تھے، ان کے جو مذہبی پیشوا اور رہنما کہلاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے تورات کی آیات کو نہ صرف یہ کہ چھپایا بلکہ تبدیل کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے برعکس اوصاف کتابوں میں تحریر کر دیے تاکہ لوگوں میں شکوک و شبہات رہیں، یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کے آنے کے ہم منتظر تھے۔ اور اسی طرح امیر لوگوں کی خاطر بھی وہ اپنی کتاب اور اس کے احکام میں تحریف کر دیا کرتے تھے۔ اگر کسی بڑے آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو کہتے بس اس کو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ سزا دے کر معافی تلافی کر دی جائے، اور اگر کوئی غریب آدمی ہوتا تو اس کے لیے پوری سزا نافذ کرنے کے متعلق وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے کہ جیسے ہم ہی ہیں جو کتاب کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے دعوے دار ہیں۔ تو یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، ان کو پتہ ہوتا تھا، سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور معلوم تھا کہ تحریف بہت بڑا گناہ ہے، پھر بھی اللہ کے کلام کو وہ تبدیل کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی اللہ کے کلام کو تبدیل کر دے۔ ایک یہ ہے کہ انسان عمل کی طرف راغب نہیں ہے، کوتاہی سمجھے، عمل نہیں ہو پا رہا، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے تو درگزر کی صورت نکل سکتی ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کے مطابق اللہ کی کتاب کو ڈھالنے کی کوشش کرے، اللہ کے احکام میں تبدیلی کرے اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں جوڑ توڑ کی کوشش کرے، تو اس سے بڑھ کر کوئی شخص حق کا مخالف اور اللہ تعالیٰ کا باغی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے کلام میں تبدیل کرے اور تحریف کا ارتکاب کرے۔ اگر اس آیت مبارکہ کو ہم آج کے حالات پر منطبق کریں تو اللہ معاف فرمائے بہت سارے ایسے لوگ یا ایسے طبقات آج بھی نظر آتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کے خلاف جب اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھتے ہیں، تو اس کی ایسی تعبیر کی کوشش کرتے ہیں، ایسی تفسیر کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ غیر مؤثر ہو جائے، افیکٹو نہ رہے۔ جیسے سود کے متعلق جب سود کا کیس چل رہا تھا تو اس وقت جو مخالف وکیل تھے، حکومتی وکیل، جو دلائل دے رہے تھے یا جو
اصحاب اقتدار طبقے کے پچھلے زمانے کے لوگ تھے، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس وقت اجتہاد کرتے ہوئے سود کو جائز کہہ دینا چاہیے، معاذ اللہ تعالی۔ اور آج بھی سود کے حوالے سے ہم جہاں پر کھڑے ہیں وہ کوئی ہماری اچھی حالت کا اظہار نہیں کر رہا۔ ہمارا جو اصحاب اقتدار طبقات کا جو موقف ہے سود کے متعلق، سود حرام ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، اسے حرام سمجھیے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے اندر سے نکالیے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اور ریاستی سطح پر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، کیا تم طمع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے تمہاری باتوں کو مانتے ہوئے یہ ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ایک جماعت ان میں سے ایسی بھی تھی جو اللہ کے کلام کو سن لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے اور پھر اس میں تبدیلی کر دیتے تھے، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہوتے تھے کہ یہ کس قدر بڑا گناہ ہے اور جرم ہے، پھر بھی کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ صاحب ایمان لوگوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے تو کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، لیحاجوکم بہ، تاکہ قیامت میں اللہ کے ہاں وہ تمہارے خلاف حجت کے طور پر ان باتوں کو پیش کر سکے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کچھ یہودی ایسے تھے جنہوں نے منافقت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا اور وہ ہر طرف سے مفادات سمیٹنے اور فوائد کے حصول کے لیے کوشش میں لگے رہتے تھے۔ جب مسلمانوں سے ملا کرتے تھے تو کچھ ان کی طرفداری کی باتیں اور ایسی اندر کی باتیں ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ جن سے کچھ ان کے خلوص کا اظہار ہو جائے، ہم بڑے مخلص ہیں ایمان میں اور اسلام میں اور تمہارے ساتھ۔ لیکن جب واپس اپنے بڑے لوگوں کے ساتھ ملا کرتے اور ان سے خلوت میں ہوتے، تنہا ہوتے اور دیکھتے یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، تو پھر آپس میں گلے شکوے ان کے شروع ہو جاتے۔ مثلا جب مسلمانوں سے ملا کرتے تو ان کو بتا دیتے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا تمہارے دین کے بارے میں یا جو احوال پیش آ رہے ہیں ان کے حوالے سے ہماری کتاب میں یہ کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کرتے ان کے سامنے تاکہ ہمارا خلوص بھی ان کے سامنے ظاہر ہو اور وہ یہ سمجھیں کہ ہم بڑے مخلص ہیں اور ہم اس وجہ سے ایمان کی طرف راغب ہیں۔ لیکن جب واپس جاتے، تنہا ہوتے اپنے ان دوستوں اور ساتھیوں میں جو ایمان کی طرف نہ ہوتے، تو وہ انہیں یہ کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تم وہ باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی ہیں تمہاری کتابوں میں، جو دین ایمان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کے بارے میں، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک کے متعلق تورات میں باتیں تھیں، تو ان باتوں کے تذکرے تم کیوں کرتے ہو؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف دلیل میں پیش کریں گے مسلمان ان باتوں کو کہ ان لوگوں کو تو یہ پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں، قرآن کے متعلق یہ باتیں تورات میں ہیں، صحابہ کے بارے میں یہ اوصاف ہیں تورات میں، پتا تھا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے، تو تم ان کے ہاتھ میں یہ ہتھیار کیوں دے رہے ہو اپنے خلاف کہ وہ دلیل دیں گے، حجت پیش کریں گے قیامت کے دن تمہارے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے خلاف۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ ان کے سامنے جا کر ایسی باتیں کر دیتے ہو جو تمہاری اندر کی اور آپس کی باتیں اور تمہارے اوپر اللہ نے کھول دی ہیں اور کتاب میں ہیں، وہ باتیں تم ان کو بتا دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں جو یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نہ بتائیں مسلمانوں کو یہ باتیں، لیکن کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کو سب کچھ معلوم تھا؟ یہ حق کو بھی سمجھتے تھے، جانتے تھے، لیکن ماننے کی طرف نہیں آ رہے۔
تو جو یہ ظاہر کر رہے ہیں یا جو چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو کوئی مخفی نہیں ہے، تو اللہ قیامت کے دن ان کو خود ہی باز پرس کر لیں گے اور سزا دیں گے کہ تمہیں معلوم بھی تھا، پھر تم حق قبول کرنے کی طرف کیوں نہیں آئے؟ تو یہ کتنی نادانی کی بات ہے کہ مسلمانوں کو بتانے سے تو رک رہے ہیں اور کہتے ہیں کیوں بتاتے ہو ان کو، قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف دلیلیں پیش کریں گے، لیکن کیا اللہ خود ان کو نہیں پکڑیں گے کہ تمہیں علم تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمہاری کتابوں میں یہ باتیں موجود تھیں پھر بھی تم ایمان کی طرف نہیں آئے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اس بات کے اوپر خود سے نہیں پکڑ سکتے؟ تو یہ کتنے نادان لوگ ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہ اہل کتاب کے ایک دوسرے طبقے کا ذکر ہے جو اصحاب علم شمار نہیں ہوتے تھے، امی تھے، ان پڑھ تھے، بے علم تھے۔ لا يعلمون الکتاب الا امانی، جن کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا۔ اس میں آپ کا ایک لفظ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، ایک بات کی طرف۔ اللہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، خدا کے قانون میں ان پڑھ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم نہ ہو۔ اب میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، لیکن ایک بات کی طرف ضرور اشارہ کروں گا کہ اگر آسمانی کتاب کا علم نہ ہو کسی کے پاس تو اللہ کے ضابطے کے مطابق وہ امیین میں ہے۔ اگر کوئی دنیا کے فنون حاصل کر لیتا ہے لیکن کتاب کا علم نہیں ہے، وحی کا علم نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کردہ ان الفاظ کے مطابق کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، وہ اپنے ان رہبران ملت اور پیشوایان قوم کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اوپر تو ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو صاحبان علم تھے اور کبھی وہ چھپی ہوئی باتیں مسلمانوں سے کہہ دیتے تھے، لیکن ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو ان پڑھ ہے اور بے علم ہے، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم نہیں ہے، وہ صرف اپنے پیشواؤں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ انہیں فضائل سنا کر خوش رکھتے۔ الا امانیہ، کتاب کا علم نہیں ہوتا تھا، صرف چند امیدیں اور آرزوئیں ان کی زندگی کا سرمایہ ہوا کرتی تھی۔ وہ امیدیں اور آرزوئیں کیا تھی؟ آپ اسی بارے میں آگے پڑھیں گے۔ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں، بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح کی امیدوں کے سہارے ان کو ان لوگوں نے اپنے پیچھے لگا رکھا تھا کہ تم بخشے بخشائے ہو، جنت تمہاری ہے، تم نے نہیں بخشے جانا تو اور کس نے بخشے جانا ہے؟ قیامت میں ابراہیم علیہ السلام تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، اگر فرشتے تمہیں اٹھا کر جہنم میں ڈالیں گے تو وہ فرشتوں کو منع کر دیں گے، نہیں نہیں، یہ یہودی ہے، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے نسل اور قوم کے لوگ ہیں، ان کو تم نے جہنم میں نہیں، ان کو جنت میں داخل کرنا ہے، جنت اور کس لیے بنی ہے؟ یہ ان کی امیدیں تھیں، آرزویں تھیں، کتاب کا علم نہیں تھا ان کے پاس، الا امانیہ، امیدوں کے سہارے جی رہے تھے۔ قرآن مجید کی ہر آیت مسلمانوں کے حالات پر بھی منطبق ہو رہی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، کہ جو قرآن مجید اور اس میں بیان کردہ احکام کو لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کرنے سے تھوڑا سا پہلو تہی برتتے ہیں، بلکہ زیادہ پہلو تہی برتتے ہیں۔ اگر حق لوگوں کے سامنے بیان ہو گیا تو پھر ہمارا جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے چلے گا؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی دلائی ہوئی امیدوں آرزوؤں کے سہارے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ان پیشواؤں نے جس رستے پہ انہیں لگا دیا اور ان کو چند ایک نعرے دے دیے، تم یہ ہو، تم فلاں ہو، تم ہمیں خوش رکھو، ہم تمہیں بخشوا دیں گے، اور تم ہی تو ہو جو جنت میں جانے والے ہو۔ اس قسم کی امیدیں اور تمنائیں
انہوں نے ان کو دے رکھی ہیں. اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما دے. الا امانیہ، تو اسی طرح یہودیوں کے اندر بھی یہ طبقات تھے. اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے پاس اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک گمان، اور انہوں نے وہم قائم کر رکھے ہیں، گمان باندھے ہوئے ہیں کہ بس جی کوئی عمل نہ بھی ہو، اگر کوئی ایمان یا حق کے اوپر یقین اگر نہ بھی ہو اگر، تو یہ جو ہمارے بزرگ اور پیشوا جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں یہ ہمیں بخشوا لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے. کتنا بڑا جرم ہے کہ جس جرم کے اوپر اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں عذاب کی اور تباہی کی، کہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا اور اس کے بعد کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی شدید وعید ہے جو آج کل اپنی غلط اور ناجائز رسوم کو شریعت میں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی رسم میں مبتلا ہے، کسی ناجائز امر کا مرتکب ہے، تو وہ اسے چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگے اور کوشش کرے اس سے نکلنے کی، باہر آنے کی. لیکن یہ تو نہ کرے کہ یوں کہے یہ قرآن سے ثابت ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے، اور قرآن اور حدیث کا وہ مطلب ذکر کرے توڑ مروڑ کر جس سے اس کے جس کو وہ رسم کو اپنا رہا ہے اس کے مطابق اس کا معنی وہ کھینچتان کر لے جائے. یہ بھی اس میں داخل ہے. تو اللہ کہتے ہیں تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے واسطے ہے. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے کچھ دنیا کی تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں. ثمنا قلیلا کے الفاظ جو بولے گئے، تھوڑی سی قیمت، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑی قیمت نہیں حاصل کرنی چاہیے، زیادہ قیمت حاصل کر سکتے ہیں، نہیں. قرآن کے مقابلے میں بلکہ اللہ کی جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں ان کے مقابلے میں ساری دنیا بھی تھوڑی قیمت ہے. تو کوئی ان کے مقابلے میں قیمتی چیز نہیں ہے. سب سے زیادہ قیمتی اللہ کے احکام ہے، اللہ کا دین ہے. اس دین کی خاطر اللہ کے نبیوں کو تکلیفیں برداشت کرنا پڑی ہیں. نبی جو سب سے معزز اور محترم ہوتا ہے، جس عظیم چیز کے لیے وہ تکلیف اٹھا رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کو وہ چیز بڑی عزیز ہے. تو اللہ کا دین، احکام، قرآن، اللہ کے بیان کردہ حقوق، آیات، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ معزز اور محترم ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس پر عمل کریں. تو لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ لوگ اس کے بدلے کچھ تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں. اس لیے یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ تحریر کر کے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہ اس لیے یہ ایسا کرتے ہیں تاکہ ان کے چندے نہ بند ہو جائیں، ان کی ڈونیشن نہ ختم ہو جائے. ان یہودیوں کے جو بڑے بڑے اسکالر لوگ یا اپنے آپ کو اصحاب علم کہتے اور لوگوں کا ایک ہجوم ان کے پیچھے ہوتا اور ان کے پیر شمار ہوتے، تو اس لیے یہ حق ان کے سامنے نہیں رکھتے اور غلط بیانی کرتے ہیں تاکہ ان کے جو چندے اور نذرانے لوگوں سے لگے ہوئے ہیں وہ ان کو ملتے رہیں. تو یہ حقیر چیز، حقیر قیمت کو حاصل کرنے کی خاطر ایسا طرز عمل اپنائے ہوئے. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، مکرر اور ڈبل کہا. فَوَيْلٌ لَّهُم، ان کے لیے بڑی تباہی ہے، ایک اس وجہ سے بھی مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، کہ غلط بات لکھ کر یہ کہا کہ یہ اللہ کی ہے. وویل لہم مما یکسبون، اور ان کے لیے اس وجہ سے بھی تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں، اس کے بدلے جو وہ نذرانے وصول کر رہے ہیں اور جو وہ ہدیہ حاصل کر رہے ہیں. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ایک تو ان کا غلط طرز عمل ہے کہ حق کو چھپا رہے ہیں، اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب کو بیان نہیں کر رہے، لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں. مزید برآں لوگوں کو وہ یوں کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. بس اول تو ہم جائیں گے نہیں جہنم میں،
اگر گئے بھی تو بس تھوڑی سی صفائی کے لیے، ایسے ہی نیچے ڈالا جائے گا جہنم میں، جب پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر اٹھا کے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے، گنتی کے چند دن۔ بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی تو جتنے دن اس کی پوجا کی گئی تھی بس اتنے دن ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ امیدیں ہیں، آرزویں ہیں جس کے پیچھے ان کے بڑوں نے انہیں لگا رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا، آپ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی عہد ٹھہرا رکھا ہے، اللہ سے عہد کر کے آئے ہو، فلن یخلف اللہ عہدا، تو اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا۔ یعنی کیا تم نے اللہ سے یہ بات طے کر لی ہوئی ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے، تم جو مرضی کرتوت کرتے رہو، تمہیں اللہ نے بھیجنا ہی جنت کے اندر ہے اور ایگریمنٹ ہو چکا ہے تمہارے جنت میں داخلے کا، اور اللہ باؤنڈ ہے اپنے اس ایگریمنٹ کے اور اس کے خلاف نہیں کر سکتا ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہہ رہے ہو جو تم بھی نہیں جانتے، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، صرف تمہارے ان پیشواؤں نے تمہارے اندر ان باتوں کو پھیلا دیا ہے اور مشہور کر دیا ہے، اور ان باتوں کے مطابق امیدوں کے سہارے تم بس زندگی گزار رہے ہو۔ بلا، کیوں نہیں جاؤ گے تم جہنم میں، کیوں نہیں تمہیں عذاب ہوگا، کیوں نہیں تباہی تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، جو برائی کمائے اور برائی اس کی خطا اس کو مکمل گھیر لے، فاولئک اصحاب النار، تو یہ دوزخ والے ہیں، وہ جائیں گے دوزخ کے اندر۔ واحاطت بہ خطیئۃ کا مطلب یہ ہے اس کو برائی اس طرح سے گھیر لے کہ اب اس میں خیر کا پہلو نہ رہے، یعنی ایسا کوئی گناہ کر لے کہ خیر اس کے اندر سے ختم ہو جائے، یعنی ایمان نکل جائے۔ اور ایسا کون سا گناہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے سے خیر بالکل ختم ہو جاتی ہے؟ وہ شرک ہے، کفر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی شخص شرک کا ارتکاب کر لے، کفر کا ارتکاب کر لے، تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ کفر کو معاف نہیں فرماتے۔ تو اس کی خطا اس کو گھیر لے، یعنی اس طرح سے خطا گھیر لے کہ کفر اور شرک میں چلا جائے اور ایمان ختم ہو جائے، تو ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کا گرامر کی ایکسپلینیشن ترجمے کے درمیان میں آپ نے سن لی ہے، ایک مرتبہ ان کی تلاوت فرما لیں میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افتطمعون، پہلا تا ہے، دوسرا طا ہے، طا کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ افتطمعون، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ان یؤمنوا لکم، اس کو ان یؤمنوا نہیں کہنا، ان یؤمنوا لکم، وقد كان فریق منہم، فریقم پہ غنہ ہوگا، منہم پہ غنہ نہیں ہوگا، من نون کے بعد حرف حلقی ہے ہا، اس وجہ سے غنہ نہیں ہوگا۔ حروف حلقی جہاں آ جائے نون کے بعد تو وہاں غنہ نہیں ہوتا۔ حروف حلقی یہ ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ
युहर्रिफूनहु, ثم پہ غنہ ہوگا، یحرفون، را کو باریک پڑھیں گے، اس کے نیچے زیر ہے، یحرفونہ من بعد ما عقلوه، من بعد ما، من پہ غنہ ہوگا، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، آمنوا ناک میں نہیں پڑھنا، آمنوا قالوا آمنا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بعض قالوا، یہاں تنوین کی صورت میں جو نون ادا ہو رہا ہے، اس نون کے بعد چونکہ قاف ہے اور حرف حلقی نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر غنہ ہوگا۔ قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، علیکم نہیں پڑھنا، علیکم، لیحاجوکم بہ، اس کو صحیح طرح سے ادا کرنا ہے۔ ایک تو مد ہے ہا کے بعد، ہا کے اوپر مد ہے، اور دوسرا جیم کے اوپر شد ہے۔ مد بھی صحیح طرح ادا کرنا ہے اور جیم کو بھی 2 مرتبہ پڑھنا ہے شد کے ساتھ۔ لیحاجو، اس کو یوں پڑھنا غلط ہے، لیحاجوکم، یہ غلط ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، اولا يعلمون ان اللہ یعلم، لام پر ادا کیا جائے گا، اللہ کے لام کے اوپر اللہ کے لام کو پر ادا کیا جاتا ہے۔ ان اللہ یعلم، اسلام سے پہلے اگر زیر ہو تو پھر اس کو باریک ادا کریں گے۔ ما یسرون وما یعلنون، ومنهم امیون، میم پر بھی ٹھہریں گے، یا پر بھی ٹھہریں گے، امیون، اس کو یوں پڑھنا غلط ہے، امیون، امیون، امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی، یا پر شد ہے، ٹھہریں گے، 2 یا ادا کریں گے، الا امانی وان هم الا يظنون، انہم، یہاں پر غنہ نہیں ہے کیونکہ نون کے بعد ہا ہے، حرف حلقی ہے، یظنون، یہاں پر غنہ ہوگا۔ فویل للذین، للذین 3 لام ہیں، بلکہ ویلن یہ تو ایک لام ہے، آگے 2 لام ہیں اور ان پر شد ہے تو وہ ڈبل لام ہو جاتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون
هذا من عند اللہ، مین پہ غنہ نہیں کریں گے کیونکہ عین ہے، حرف حلقی آ رہا ہے، اور عند اللہ پہ غنہ کریں گے اخفا کی صورت میں، اس کے بعد چونکہ دال ہے جو حرف حلقی نہیں ہے. هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ثمنا پہ غنہ کریں گے. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، جب گولتا کے اوپر وقف کریں تو وہ ہا سے تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے دو زبر کے اوپر وقف کریں تو الف سے بدل جاتا ہے، جیسے ثمنن قلیلن وقف کریں گے تو قلیلا پڑھیں گے، معدودتن وقف کریں گے تو معدودہ پڑھیں گے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، یہاں پر غنہ کریں گے کیونکہ بعد میں فا ہے، حرف حلقی نہیں ہے. عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. بلا من کسب یہاں غنہ کریں گے، من کسب سیئتا، سیئتا یا کے اوپر ٹھہریں گے، سیئتا جلدی سے نہیں پڑھیں گے، سیئتا وأحاطت، پہلا طا ہے دوسرا تا ہے، وأحاطت به خطیئته، طا کے اوپر خلخلہ کریں گے، خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فيها خالدون. والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم.